اور خیار بھائی کی انویٹیشن پہ میں آیا ہوں یہاں. یہ بہت بڑا پروگرام ہے جس میں قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو ان کے لیول پہ آ کے اور ریلیٹیبل ہو کر انہیں قرآن مجید سمجھایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے اور میں کریڈٹ دیتا ہوں خیار احمد کو، قرآن کلب کو. اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے اور یہ اسی طرح کام کرتے رہیں. کیا نام ہے جی؟ علیم فیروز. علی فروز. اور کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کی کلاس میں؟ جی الحمدللہ یہاں بہت اچھا جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کیا گیا ہمیں، اور ہم یہاں پر 3 سالوں سے آ رہے ہیں اور کلاس جو ہے وہ لے رہے ہیں. الحمدللہ ہماری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں قرآن کلاس کی نسبت سے، اور بہتری کی طرف ہم گامزن ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. تفسیر قرآن کا آج خیال بھائی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد جو شیطان ہمارے سے جو کام کرواتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اب اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ اگر یہ دونوں بیان سننے ہیں تو قرآن کلب کے پیج پہ جائیے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ بہت زیادہ نالج میری ہے سارے خیال سے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. السلام علیکم. فرسٹ ٹائم ہے قرآن کلاس؟ جی میری فرسٹ ٹائم ہے، اور اس کا بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ سرگودا میں. اس سے بچوں کو بہت قرآن اور تفصیل کے متعلق پتہ چلتا ہے. بیسیکلی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اسے سمجھنا اور سیکھنا ہمارے لیے خاصی مشکل ہے، کیونکہ وہ عربی ہے اور ہم اردو لینگویج یوز کرتے ہیں یا انگلش موسٹلی کرتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ تفسیر جب سمجھ آئے گی تو ہم اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا. یہ تھا کہ رمضان میں ہم لوگ مطلب اپنا ٹائم ویسٹ ہی کرتے ہیں، فارغ وقت ہوتا ہے یا ہم موویز دیکھنے لگتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس ٹائم کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کریں، اس کو صرف کریں. میں جب یہاں آیا اور جس طرح یہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور یونیک انداز سے سمجھاتے ہیں، میں یقین جانے بہت متاثر ہوا. یہ فرسٹ ٹائم تھا اور انشاءاللہ آگے بھی نیت آنے کی. اور جس طرح ان کی ایک بات تھی کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بڑے گناہ کے لیے تیار کرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ میں نے باقاعدہ لکھی بھی ہے اور میں اس بات سے بڑا متاثر ہوا ہوں. آپ کا قرآن کلب کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا یا آپ پہلے بھی جوائن کر چکے ہیں؟ میں نے لاسٹ رمضان میں پہلے قرآن کلب جوائن کیا تھا، اور اس میں ایسا ہوا تھا کہ میرے کچھ دوست والنٹیئر تھے قرآن کلب کے اندر. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کیونکہ میں اس ٹائم اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا آنے کے لیے، کیونکہ رمضان میں بندے کی کوشش یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ریسٹ کرے، یونیورسٹی ہوتی ہے، بزی روٹین ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پہلے دن انہوں نے کہا کہ آپ نے میری مرضی سے آنا ہے، تو میں وہ پہلے دن تو ان کی مرضی سے گیا. لیکن اس کے بعد قرآن کلب میں جتنے دن آیا 9-10 دن کا ہوتا ہے، فرسٹ سے لے کے 10 رمضان تک، باقی 9 دن میں اپنی مرضی سے قرآن کلب کے اندر آیا. اور اب پھر یہ انیشیٹو ملا سیکنڈ ٹائم رمضان کیوں میرے ہوتے ہوئے کہ دوبارہ ہی آیا، تو بڑا اچھا رہا. کیونکہ یوتھ سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کے گراؤنڈ پہ آ کے ان کو ٹیچ کرنا اور قرآن سے ان کے مسئلے ان کو اخذ کر کے بتانا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ اور جو بندے بات کرتے ہیں وہ اپنے لیول پہ کرتے ہیں آگے، لیکن یہ یوتھ کو آ کے انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو بتانا، یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو اور بڑی ایک اچھی چیز ہے سرگودا کے اندر. اور ویسے بھی میں سب کو ریکمینڈ کروں گا. بہت اچھا محسوس کیا میں نے، اور بہت اچھی موٹیویشن ملی عمل کے لحاظ سے کہ اس طرح کا سیٹ اپ بہت اچھا ہے یوتھ کے لیے، خاص طور پر کہ یوتھ ہماری اس دور میں ڈیولٹ ہو رہی ہے، اپنے دین سے ہٹ رہی ہے. اگر اس طرح کا سیٹ اپ ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یوتھ ہمارے سیدھے راستے پر چلنے میں ہیلپ ملے گی اس کو. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ماحول ہے. ایک تو جس طرح یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ یہ سارا فی سبیل اللہ پریزنٹ کرتے ہیں، اور یوتھ کے لیے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں سب کو یہ پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئیں، ایک تو یعنی اس کا پیغام پہنچائیں. بہت ہی یعنی یہ اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ بہت ضروری کام ہے. تو obviously یہ ایک ریکمنڈیشن ہے ساروں کے لیے، تو بالکل یہاں پر آئیں، اس کو پھیلائیں یہ پیغام کو. کافی کچھ چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو سورۃ فاتحہ کی جو ہم نے جو ہے وہ ان ڈیپتھ جو ہے ہم نے ٹرانسلیشن سمجھی ہے. آج سے پہلے میری 22 سال زندگی کا تجربہ ہے، میں نے آج سے پہلے اتنی اچھی جو ہے وہ ٹرانسلیشن نہیں سیکھی. الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور میں سب کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ آپ سب یہاں پہ تشریف لائیں اور قرآن کے فہم سے آگاہی حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے. وہ ہدایت ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم اس قرآن کے اندر جو تعلیمات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کی فہم حاصل کریں. بیسیکلی قرآن کلب جو یہ پلیٹ فارم یوتھ کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ تھا جو ہمارا علماء کرام کے ساتھ اور عام مولوی حضرات کے ساتھ نہیں بلڈ ہو پا رہا تھا. قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کا یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کلب کے ساتھ جڑیں، اور باقی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور قرآن پاک کو سمجھیں. جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نا، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا.
तो कुरान पाक को समझना बहुत ज़रूरी है, तो बाकी भाइयों को भी चाहिए इस कुरान क्लास को ज्वाइन करना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ोएब हसन, बैक विद कुरान क्लब 2025 वंस अगेन। कुरान क्लब को आज से 4 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, एंड सिंस देन आई हैव बीन फॉलोइंग इट टिल डेट, एंड आई मस्ट से इट रियली हैज़ मेड अ डिफरेंस बाय चेंजिंग द वे आई थिंक, assess things and deal with the matters of my life. एंड जिस तरीके से यहाँ पे कुरान क्लब ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे फ़िज़िकल लाइव क्लासेस होती हैं, आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई वेट स्पेशली फॉर रमज़ान। बहुत ही बेहतरीन जो है ना अखियार भाई ने ये सिस्टम बनाया है कुरान क्लब की तरफ से। ये 10 रोज़ा जो है तफसीर कुरान क्लास जो यहाँ पे तमाम किया है, माशाल्लाह ये काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को हमें मिल रहा है। कुरान को जो है ना वो डीपली जो है ना वो समझने का हमें एक ज़रिया मिला है। मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब इंसान कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ता है ना, तो उसके बाद ही उसे पता चलता है कि अल्लाह पाक क्या कह रहा है। अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, ट्रांसलेशन से अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कम से कम यहाँ नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लासेस लें। प्लान मुश्ताक ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो माशाल्लाह से अखियार भाई ने बहुत अच्छा जो है तमाम किया। ये कुरानी विजदानी जो नशिस्त रखी है, माशाल्लाह से इनका जो मंशूर है जो ये यूथ को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। फ़िरका वारियत की लानत से बालातर होकर जो है हमें इसके बारे में गाइड किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है मौत जो है ये लज्जतों को ख़त्म करती है। तो मेरी इनसे यही गुजारिश है कि ये मौत और क़यामत पे अपना कोई सेशन करें। जो 10 दिन के मेरे कुरान क्लब के क्लासेस थे बहुत मज़े के गुजरे। उससे पहले तो मैं कुरान पढ़ता रहता था, लेकिन कभी कुरान पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की। बचपन से बड़े हो गए लेकिन कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। इस 10 दिन ने मैं कहता हूँ कि मेरे लाइफ में काफ़ी इंप्रेशन लाया, काफ़ी लाइफ को चेंज किया। जब भी मैं कोई सूरत पढ़ता हूँ या कुरान पढ़ता हूँ तो सबसे पहले ये तहकीक करता हूँ इसका माना क्या है, तर्जमा क्या है, और जो मैंने कुरान कलम में पढ़े हैं और जो मैंने यहाँ पे समझे हैं उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश भी करता हूँ। पहले ऐसी कोई क्लास मैंने अटेंड नहीं की इस तरह की। ये पहली क्लास है जो अखियार भाई ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि कुरान पाक को और पहले वाले वाक़यात को करंट सिचुएशन के साथ रिलेट किया, तो ये सबसे इसकी अच्छी खासियत थी। और किसी की ज़िंदगी में ना 1 दिन 2 दिन 10 दिन काफ़ी होते हैं उसकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट बनाने के, लाइफ को चेंज करने के लिए। और जिस तरह ख्याल भाई ने तफसीर सिखाई, जिस तरह तर्जुमा बताया, जिस तरह उन्होंने आंखें खोली, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिन मंसूर अहमद कना तार बरसाना ने इधर बसनो कुरान कलम ना क्लासेस लिंक के राते ले गुजरेगा नो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ना करम सर सारा मत डायरेक्टर कुरान क्लब ना ओ ना द टीम बा शुक्रिया गुजार और बसनो दारे कुरान ना सूरत है और तफसीर के कॉन्फिडेंस में बात और ने जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया मजीद है, मैं बैंकर हूँ। ये मेरा 3rd ईयर है कुरान क्लास के साथ, और मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा। मैंने 9 क्लासेस जो है मैंने इसकी वो ऑनलाइन ली है, और ये वाली आखिरी क्लास जो है मैं ये फ़िज़िकल लेने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं कुरान क्लास का शुक्रिया अदा करूँगी और कुरान क्लास की मैनेजमेंट का थैंक यू करूँगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम यूथ को लेके जो है वो सिखाया जाता है। हम कुरान पाक पढ़ते तो हैं लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिलता है हमें हर रमज़ान में, जिसमें हम कुरान क्लास में कुरान को सीखते हैं और समझते हैं। और ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं ये चाहूँगी कि इसको पूरा साल भी इसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड करते रहा करें ताकि यूथ इसके साथ कनेक्ट रहे। मैं आपको फ़ीडबैक देना चाहती हूँ इस क्लास के बारे में, कुरान क्लास के बारे में जो आज इख्तिताम होने जा रही है। इसके बारे में, इस कुरान क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है। पिछले रमज़ान की निस्बत बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें, सहाबा कराम के बारे में, हज़रत मूसा के बारे में, हज़रत यूसुफ़ इस्लाम के बारे में। सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, बहुत गाइडलाइंस मिली हैं हमें, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये बहुत अच्छा स्टेप है हम जैसे यंग जनरेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी कि उसने मुझे इस क्लास के लिए चुना, कि ऐसी क्या नेकी थी जो मेरे अल्लाह को पसंद आ गई और मैं इस कुरान क्लास में आ गई। तो ये क्लास बहुत ही मोटिवेटिव थी मेरे लिए, बहुत ही मोटिवेशन मिली है मुझे, और यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुरान क्लब के प्लेटफॉर्म से आज ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर फराहम किया गया है, जहाँ पे हम लोगों को कुरान को सीखने का बहुत अच्छा मौका दिया जाता है।
اور پچھلے بہت سے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم لوگوں کو قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بہت سے نئے پہلو سیکھنے کو ملے، اور ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے پردے کے احکامات کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں ایک پردے کے کام کے اوپر عمل کر لیں تو ہم بہت سے معاشرتی مسائل اور بہت سے فسادات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو تمام بتائے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ قرآن کلب اسی طرح سے منعقد کیے جائے۔ میں قرآن کلب کی ٹیم، مینجمنٹ ٹیم اور محترم سر احمد خیار کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگوں کے لیے قرآن کلب میں ایک کلاس منعقد کی۔ قرآن کلاس کا ایک خوبصورت سیشن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس کلاس میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، جیسے دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سی چیزیں ہیں جو مسکنسیپشن ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں کمرشل آتے ہیں، پردے کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے، یعنی کہ حجاب کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس قرآن کلاس سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، جیسے سورہ ابراہیم ہم نے پڑھی، سورہ قصص حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، یعنی کہ ان کی زندگی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو میں تو کہوں گی کہ آپ لوگ مسٹ جوائن کریں، انشاءاللہ اللہ قرآن کلب کو ترقی عطا فرمائے، مزید کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، میں آپ سے اپنا رمضان المبارک کے حوالے سے اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے تو ہم رمضان المبارک میں صرف اور صرف قرآن کو پڑھتے تھے، اور اس کو ہم نے ایک یہ کنسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ پڑھنا ہے اور ثواب کے لیے سے، لیکن ہم قرآن مجید کو بالکل سمجھتے نہیں تھے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ تو یہ جو نیا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا یہ بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کا سے بہت اچھا لیسن ملا ہے، اس پر عمل کرنے کا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ السلام علیکم، الحمدللہ قرآن کلاس کا یہ سیشن بہت اچھا رہا۔ ہم لوگ کو قرآن کو گہرائی سے سیکھنے کا موقع ملا، اور سر خیار کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے یوتھ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اور جن لوگوں نے بھی یہ قرآن کلاسز اٹینڈ نہیں کی ان سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آگے والے سارے سیشنز اٹینڈ کریں نیکسٹ ٹائم، اور آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے یہاں پہ القرآن کی ساری کلاسز لی ہیں، تو پہلے تو ہم لوگ یہاں صرف قرآن پاک کو پڑھتے تھے، لیکن یہاں پہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے تو القرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم 10 دنوں میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے انالائز کر کے سمجھایا گیا ہے۔ یہاں پہ القرآن کی کلاسز لینے کے بعد ہمارے اندر ایک عزم پیدا ہوا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو سمجھیں، تو انشاءاللہ ہم اب قرآن پاک کی تفسیر اچھے سے کریں گے، قرآن پاک کو سمجھیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اس جو ہم نے سیشن لیا ہے 10 دن کا، میں اس کے بارے میں یہ فیڈ بیک دینا چاہتی ہوں کہ سر اخیار احمد بہت اچھے سر ہیں، انہوں نے ہمیں بڑے اچھے سے گائیڈ کیا اور ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اس سے ہمیں بہت اچھا لگا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور تفسیر کے بارے میں، کیونکہ پہلے ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم ویسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہماری لینگویج عربک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا، اور تفسیر سے پڑھنے سے ہمیں یہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا سمجھ آتا ہے۔ السلام علیکم، سر اخیار کے ایفرٹس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور قرآن کلب کے ان ایفرٹس کی وجہ سے یوتھ میں بہت پازیٹیو چینج آیا ہے، اور میرے خود میں پرسنلی بہت چینجز آئے ہیں۔ اور وہ زندگی کا مینول ہے، وہ صرف لڑکی کے سر کے اوپر گزارنے کے لیے نہیں ہے، مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں بلکہ زندوں کے لیے۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ، اور میں قرآن کلب ٹیم کا اسپیشلی اخیار بھائی اور ان کی فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اللہ پاک انہیں جزا دے اور ان کے اس مقصد میں انہیں ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، I have been attending this session from the last 2 years، اور اس دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں اس کو اٹینڈ کروں۔ اس کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ میرے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس وجہ سے مجھے میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس کو ہر سال اٹینڈ کرنے کی توفیق رکھتی ہوں، اور سب سے اچھی بات کہ سر جو سٹوریز بتاتے ہیں اس کو ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں، دیٹس مائنڈ بلوئنگ۔ یہ سلسلہ فرسٹ رمضان کو شروع ہوا تھا اور آج الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اسپیشلی پردہ و حیا کے حوالے سے سر نے بہت
डिटेल से बताया। पहले मुझे ये लगता था कि हम पर्दा कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही है। उसके अलावा सर ने सूरह यूसुफ को बहुत डिटेल से बताया, उसके के बारे में भी बहुत सारी जो मिसकंसेप्शन पाई जाती थी वो क्लियर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे ये लेक्चर अटेंड करने का मौका मिला। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एज अ मुस्लिम ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, कुरान पाक को समझें और इसके साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर फोकस करें कि जिस तरह हम सब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हों, हम सब वेस्टर्न स्टेट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यूनिक मुस्लिम बनना होगा और एज अ मुस्लिम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सरगोदा में से मुझे उन ख़ास लोगों में रखा जिसमें मैं कुरान की तालीम हासिल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान एक ज़िंदा किताब है और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने सूरह फातिहा को सर से सीखा तो मुझे इसमें एक नई चीज़ नज़र आई, एक नई चीज़ मैंने इसमें से सीखी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अमल। आप समझ लेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपके सीखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसको अमल भी करें और उसमें दूसरों को इसकी तलकीन भी करें। ये तीसरा साल है कि मैंने कुरान क्लास फिजिकली पढ़ाने और 10 दिन ज्वाइन किए हैं। मैं राजू इस्लाम साहब को और यूथ क्लब को इन सबको सुनता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अखियार अहमद साहब है उन दोनों का कम्बिनेशन इसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये कहा कि इंशाल्लाह अभी तो डिग्री एंड होने वाली है। मेरा तजुर्बा बेसिकली केबीके से है, तो 4 साल इधर सरगोदा में मुझे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और आपने जिस तरह बयान किया है, मतलब जो हक़ाइक़ है कुरान के और जो मतलब यूथ है वो कुरान से क्यों दूर है, उसकी वजह यही है कि जो नौजवान है उन्हें कुरान से सही तरह मिलाया ही नहीं जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा। कुछ शायद उनको ना कुछ एक दो मसाइल की तरफ ही ना खींच के रखते हैं, भाई ये वाला मसला है आप इधर जाओ, और मतलब एक जो नौजवान है, नौजवान में फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। आपने इसके बरअक्स नौजवानों की तरबियत को फोकस किया है। आपने बताया कि नौजवानी में ये मसाइल होते हैं। जब मैं सर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया तो फिर उसके बाद जब कुरान क्लासेस ली